بہت اونچے پہاڑوں کے اوپر جہاں ہوا ٹھنڈی اور صاف تھی، ایان نامی ایک بہادر لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے آسمان میں تیرتے بادلوں کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا اور سوچتا تھا کہ ان کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ ایک دن جب آسمان گہرے پراسرار بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ایان نے ایک ایسے پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا جو اتنا اونچا تھا کہ اس کی چوٹی بادلوں میں گم ہو جاتی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور مہم جوئی کی لگن تھی، جیسے آسمان خود اسے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈالا اور اس نامعلوم سفر کا آغاز کر دیا۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتا گیا، ہوا مزید سرد ہوتی گئی اور دھند گہری ہوتی چلی گئی۔ ہر قدم اسے ایک نئی دنیا کے قریب لے جا رہا تھا، ایک ایسی دنیا جس کا اس نے صرف خوابوں میں تصور کیا تھا۔ اس کے ارد گرد خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور اس کے اپنے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل چڑھائی کے بعد ایان نے خود کو گھنے بادلوں کی ایک موٹی تہہ میں پایا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے، لیکن پھر اچانک اس کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر نمودار ہوا۔ بادل چھٹ گئے اور اس کے سامنے ایک چمکتی ہوئی بادشاہی موجود تھی، جو مکمل طور پر سفید نرم بادلوں سے بنی تھی۔ عمارتیں کوسی قزح کے رنگوں سے دمک رہی تھیں اور گلیاں سنہری دھند سے روشن تھیں۔ یہ ایک خواب کی مانند تھا، ایک ایسی جگہ جو حقیقت سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ حیرت زدہ ایان آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ایک بڑے سے محل کے سامنے جا پہنچا، جہاں اس کی ملاقات ملکہ لارا سے ہوئی۔ ملکہ کے چہرے پر ایک گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی خوبصورت بادشاہی کی طرح روشن تھیں، لیکن ان میں امید کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ اس نے ایان کو خوش آمدید کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی، جو اس چمکتی ہوئی دنیا کے برعکس تھی۔ ملکہ لارا نے ایان کو بتایا کہ اس کی بادشاہی، جسے سپنوں کا نگر کہا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اس نے وضاحت کی کہ یہ بادشاہی زمین پر رہنے والے لوگوں کے خوابوں اور امیدوں سے زندہ رہتی ہے۔ جب لوگ خواب دیکھتے ہیں تو ان کے تصورات اس بادشاہی کو توانائی بخشتے ہیں، اسے مضبوط اور روشن بناتے ہیں۔ لیکن اب زمین پر لوگوں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کی زندگیاں مصروفیت اور پریشانیوں میں اس قدر الجھ گئی ہیں کہ ان کے پاس امید اور تخیل کے لیے وقت ہی نہیں بچا۔ ملکہ نے غمگین لہجے میں کہا، جب خواب مر جاتے ہیں تو ہماری دنیا بھی مر جاتی ہے۔ اس نے ایان کو دکھایا کہ کس طرح محل کی دیواریں شفاف ہو رہی تھیں اور گلیاں دھند میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ اس نے ایان سے مدد کی درخواست کی، اس کی آنکھوں میں ایک آخری امید کی کرن چمک رہی تھی۔ اس نے کہا، تم ایک بچے ہو اور بچوں کے دلوں میں اب بھی خواب زندہ ہیں، تم ہی ہماری آخری امید ہو۔ ایان کا دل ملکہ کی کہانی سن کر بھر آیا۔ اس نے اس خوبصورت جادوئی دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس نے ملکہ لارا سے وعدہ کیا کہ وہ زمین پر واپس جائے گا اور لوگوں کو سپنوں کے نگر کی کہانی سنائے گا۔ وہ انہیں بتائے گا کہ آسمان کے اوپر ایک ایسی بادشاہی ہے جو ان کے خوابوں کی منتظر ہے۔ وہ بچوں کو مہم جوئی کی کہانیاں سنائے گا، بڑوں کو ان کے بھولے بسرے شوق یاد دلائے گا، اور ہر ایک کو یہ یقین دلائے گا کہ امید اور تخیل کی طاقت کسی بھی مشکل پر قابو پا سکتی ہے۔ اس نے عزم کیا کہ وہ لوگوں کو دوبارہ خواب دیکھنے کی ترغیب دے گا تاکہ بادلوں کی یہ گمشدہ بادشاہی ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ ملکہ نے شکریہ ادا کیا اور ایان کو ایک چمکتا ہوا بادل کا ٹکڑا دیا جو اسے ہمیشہ اس کے وعدے کی یاد دلاتا رہے گا۔ ایان نے الوداع کہا اور پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں ایک نیا مقصد اور آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔